پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے وزیر اعظم کی طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام کے ووٹوں کی بجائے کچھ غیر سیاسی طاقتیں رہیں۔ حکومتیں عوام کے ووٹوں کی بجائے کسی اور مرکز سے ہی بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ کچھ اسی قسم کا کھیل 1988 میں بھی کھیلا گیا، جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان صدر پاکستان تھے۔ ونٹیج ہسٹری کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے آپریشن مڈ نائٹ جے کال کیا تھا اور یہ کیسے بے نقاب ہوا۔ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئیں، مگر پنجاب کے صوبائی الیکشن میں میاں نواز شریف کو شکست دینے میں ناکام رہیں۔ اس لیے پنجاب میں میاں نواز شریف حکومت بنانے میں کامیاب رہے۔ اس الیکشن میں بینظیر کے مقابلے میں ایک اتحاد بنایا گیا تھا جسے IJI یا اسلامی جمہوری اتحاد کہا جاتا تھا۔ اس اتحاد کی سربراہی میاں نواز شریف کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف پنجاب کی بجائے مرکز میں حکومت چاہتے تھے، مگر جب وہ مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے بینظیر کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ بینظیر بھی اس سب صورتحال سے واقف تھیں، اس لیے اس سے پہلے کہ نواز شریف کوئی سیاسی چال چلتے، بینظیر نواز شریف کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس 94 سیٹس موجود تھیں، جبکہ IJI کے پاس 102 سیٹس موجود تھیں۔ ان 102 سیٹوں کے علاوہ IJI کو 32 آزاد ارکان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو میاں نواز شریف 152 ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہے اور بینظیر کی طرف سے لائی گئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ غلام اسحاق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے تھے، اس لیے بینظیر اور غلام اسحاق خان کے تعلقات شروع میں ہی خراب تھے، لیکن یہ تعلقات مزید کشیدہ اس وقت ہو گئے جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے۔ غلام اسحاق خان بینظیر اور راجیو گاندھی کے درمیان ہونے والی گفتگو سننا چاہتے تھے، مگر بینظیر نے انہیں راجیو گاندھی سے دور ہی رکھا۔ اس لیے غلام اسحاق خان اب موقع کی تلاش میں تھے اور انہیں یہ موقع بہت جلد ہی مل گیا۔ انہی دنوں میں صدر پاکستان کو پیپلز پارٹی کی کرپشن کی رپورٹس ملنا شروع ہو گئیں۔ بے یقینی کی اس صورتحال میں بینظیر کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں بھی شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کارروائی کی جاتی، IB نے ایک خفیہ ٹیپ ریکارڈ کر دی جس میں ISI کے 2 افسران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہ 2 افسران میجر عامر اور بریگیڈیئر جنرل امتیاز احمد تھے۔ اس سازش کو آپریشن مڈ نائٹ جے کال کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں میجر عامر اور بریگیڈیئر جنرل امتیاز احمد پیپلز پارٹی کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے رشوت دے رہے تھے۔ یہ خفیہ ٹیپ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل شمس الدین کلو نے حاصل کی اور بینظیر کے حوالے کر دی۔ جب پیپلز پارٹی کو اس سازش کا پتہ چلا تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ارکان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے میٹنگز کرنا شروع کر دیں، لیکن MQM نے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا دیا۔ MQM نے 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، مگر اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد توڑ دیا۔ اس وقت تک جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی سٹاف بن چکے تھے۔ انہوں نے میجر عامر اور جنرل امتیاز کے خلاف کورٹ مارشل کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں انہیں وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دی گئی۔ فوج کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ میجر عامر اس ساری سازش کے مین آرکیٹیکٹ تھے۔ تحقیقات کے دوران میجر عامر نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بینظیر کی بجائے نواز شریف زیادہ قابل قبول تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کمزور لیڈرز کو پسند کرتی ہے۔ میجر عامر اور جنرل امتیاز 7 سال تک اڈیالہ جیل میں قید رہے اور پھر نواز شریف نے انہیں 7 سال بعد رہائی دے دی۔ اسی دوران اپوزیشن پارٹیاں بینظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکے تھے، جس کے ساتھ ہی ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت یا ہارس ٹریڈنگ عام ہو گئی، جسے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے بھی کور کیا۔ جب بینظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو پیپلز پارٹی 12 ووٹوں سے اسے ناکام بنانے میں کامیاب رہی۔ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں پھانسی دی گئی اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ پاکستان کی تاریخ پر مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کی ٹاپ ویڈیو کو وزٹ کیجیے اور نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔